الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 4 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. اس آیت میں شوہر کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ عورت کا مہر خوشی کے ساتھ اور جلد سے جلد اس کو ادا کر دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ، اور واو اور آتو دے دو، النساء بیویوں کو، صدقات یہ صدقاتن کی جمع ہے، اور اس کا جو روٹ ہے وہ لفظ صدق ہے، صدق سچائی. چونکہ مہر کے تقرر سے مرد کی رغبت جو عورت کی طرف ہوتی ہے اس کی سچائی کا اندازہ ہوتا ہے. اگر تھوڑا مہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ اس کی طرف رغبت میں سچا نہیں ہے. اگر زیادہ مہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ دے رہا ہے اور یہ اپنی اس رغبت میں اور اس کے ساتھ نکاح کرنے میں گویا کہ یہ بندہ سچا ہے. اس لیے مہر کو بھی صدقہ کہتے ہیں. تو اور دے دو بیویوں کو، ہن یہ جو پروناؤن ہے یہ لوٹ رہا ہے عورتوں کی طرف، یعنی ان کے مہر، اس کی ادائیگی کر دو. نحلہ خوش دلی سے، خوشی سے. نحلہ یہ جو لفظ ہے نا نحل، یہ اس کا روٹ ہے، اصل میں یہ کہتے ہیں ہبے کو، گفٹ کو. چونکہ گفٹ جب بندہ کسی کو دیتا ہے تو اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے، اور بندہ خوشی خوشی دیتا ہے. اس لیے یہ خوشی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نحلہ، کہ بھائی آپ خوشی سے دو. اگرچہ مہر تو واجب ہے لیکن ادائیگی میں بھی آپ اس کو خوشی سے ادا کرو، اور ایسا نہ کرو کہ جو نا وہ بیوی پر جبر کر کے زبردستی کر کے اسے معاف کرا دو، یا جو ہے نا دو ہی نہ اور وہ بیچاری مانگتی رہے. اس لیے جو ہے نا مہر خوشطبی سے اور جو ہے نا دل سے ادائیگی اس کی کرو. تو وآتوا النساء دو اپنی بیویوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتاً خوش دلی سے. مردوں کی اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی کسی طرح بیوی کے منہ سے نکل جائے کہ بھئی میں نے کیا کر دیا، معاف کر دیا. اگر وہ کرتی ہے وہ اگلا مسئلہ ہے، لیکن مرد کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ مہر اس کو کیا کر دوں، ادا کر دوں. اور یہ ظاہری بات ہے مرد کے غیرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مہر معاف کروانے کی اور جو نہ دینے کی کوشش میں لگا رہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس ان اگر، طِبْنَ خوشی سے چھوڑ دے. کون؟ یہ نہ وہ جو ہن لفظ ہے ادھر جو لوٹ رہے نساء کی طرف. پس اگر وہ بیویاں خوشی سے چھوڑ دے، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ، منہ اس سے یعنی اس مہر سے، نفساً دل سے. خوشی ہے اور خوشی بھی کس سے ہے؟ دل سے ہے، دل سے. تو اگر وہ چھوڑ دے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر ادا کر دے اور ادائیگی کے بعد بیوی سارا یا تھوڑا یا آدھا واپس شوہر کو دے دے. یہ گفٹ ہوگا بیوی کی طرف سے، ہبہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہبہ ہے. اس طرح کرنا بھی جائز ہے. اور یا یہ کہ بیوی کو ابھی ملا ہی نہیں ہے اور ملنے سے پہلے بیوی کہتی ہے کہ میں نے وہ جو مہر تھا
جو میرا حق تھا تمہارے اوپر اس کو چھوڑ دیا، اس کو ابرا کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ بیوی کے اوپر جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، اس کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو، اور اس کو یہ بھی ہو کہ اگر میں مہر لے لوں تو شوہر کا جو میرے ساتھ برتاؤ ہے اس برتاؤ میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا، پھر بیوی معاف کرتی ہے یا بیوی دے دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے نا شوہر جبر کر رہا ہے یا زبردستی کر رہا ہے، یا بیوی کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں نے مہر مانگ لیا تو شوہر کے بیہیویئر میں اور اس کے جو میرے ساتھ رویے میں اس میں فرق آئے گا، اور پھر بیوی معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے، عدالت کے اعتبار سے تو معاف ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں پھر بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ زبردستی معاف کرانے والا ہے۔ تو یہ جو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے چھوڑ دے تمہارے لیے کچھ بھی اس سے دل سے، تو فَكُلُوهُ، پس مردوں کو کہا گیا ہے کھاؤ، ہو اس کو جو مہر واپس کیا ہے یا اس نے معاف کیا ہے تمہارے پاس، ہنیئن، مزیدار، مزے کے ساتھ، مزے لے کے۔ اصل میں ہنی کہتے ہیں اس چیز کو، کھانے کی اس چیز کو کہ جس پہ بندے کو مشقت نہ اٹھانی پڑی ہو اور اس نے کوئی اس کے لیے محنت نہ کی ہو۔ ظاہری بات ہے تو وہ بیوی کی چیز اور انہوں نے فری آپ کو دے دی ہے، تو مزے سے کھاؤ۔ اور مریئن، خوشگوار، مریئن اصل میں کہتے ہیں جو چیز بندے جلدی ہضم ہونے والی چیز، اس کو مری کہتے ہیں۔ تو پھر مزے سے کھاؤ، خوشگوار ہو کے کھاؤ، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زبردستی ہو اور یا اس کو جو ہے نا آپ زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں معاف کرو، اور دوسرا یہ کہتا تو نہیں ہے، کہتا تو ہے کہ میں نے مہر دینا ہے، لیکن اس کا انداز ایسے ہوتا ہے، گھر میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ اندازہ ہوتا ہے بیچاری کو کہ اگر میں مہر مانگوں تو پھر اس کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ مجھے ذلیل کرے گا اور اس طرح کا میرے ساتھ رویہ برتاؤ رکھے گا، تو یہ بھی زبردستی ہے۔ اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کسی بھی مسلمان کا مال کھانا یہ حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی خوشی کے ساتھ۔ اگر دلی خوشی ہے اس کی تو بیوی جو مہر مقرر ہے وہ بیوی کا مال ہے، اس کا حق ہے، شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے تو شریعت نے مرنے کے بعد جو ہے نا تجہیز و تکفین کا وراثت سے خرچہ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے کہ بھئی جو ادھار ہے شوہر کے ذمے وہ جو ہے نا اس سے نکالے جائیں گے، اور ان ادھاروں میں جو سب سے پہلا ادھار نکالا جاتا ہے وہ بیوی کا مہر نکالا جاتا ہے، اگر اس نے دیا نہیں ہے تو گویا یہ شوہر کے ذمے ادھار ہے، اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ خوش دلی سے معاف کر دے تو یہ اس کا پھر کھائے اس کو مزیدار اور خوشگوار۔ ترجمہ دوبارہ سن لے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ چھوڑ دے خوشی سے تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ان میں سے کچھ بھی دل سے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو کھاؤ اس کو مزیدار اور خوشگوار بنا کر۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا